بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھ کر مجھ پہ یہ غم کے اثار نمودار ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے اور 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کے جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم نے پوچھا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے نبی پاک پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ مسجد کے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، دروازے پہ آ کے دستک دی، سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے سوچا جب اتنی عظیم شخصیت کو اسلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے تھا۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب حال احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت کو جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کے غم کھائے جا رہے ہیں، میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کے آپ پھر سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، انہیں جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ ولا سوف یوتیک ربک فتر دعا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے، فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امت جنت میں نہ چلا جائے۔ کیسے ہو سکتا؟ آنکھوں سے جارو ہو گئے۔ اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے اور بدلے میں ہم ان کو کیا دیا؟ آپ کو 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ۔ آپ میری آجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل بے مقصد پوسٹ تو ہم شیئر کرتے ہیں، آئیے ہم اس چیز کو شیئر کریں، شاید کوئی گناہ گار اس پیغام کو پڑھ کے رائے راست پہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔